حضرت میثم تمار مسجد کوفہ کے باہر کھجور بیچتے تھے. اکثر کوفے میں دیکھا گیا جناب امیر سوال کرتے نظر آ رہے ہیں, میثم تمار کو تو نہیں دیکھا, میثم تمار کو تو نہیں دیکھا, نہیں پہنچا سکا. ارے وہ علی کائنات کی کسی بھی شے کو کہیں چھپا دو, بتا دیں کہ کہاں ہے. انہیں نہیں پتا میثم تمار کہاں ہے, انہیں پتا ہے دوسروں سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. ارے ساری دنیا میرا پوچھتی ہے, میں چاہنے والوں کا پوچھ کے بتا رہا ہوں. صرف میثم تمار مجھے نہیں چاہتا, میں بھی میثم تمار سے محبت کرتا ہوں. تو حضرت میثم تمار سے ایک واقعہ کہ کسی منافق نے دیکھا کہ ہر روز میثم تمار بیٹھے ہوتے ہیں. ایک دن جناب امیر سے جناب میثم تمار نے کہا, مولا بڑا ضروری کام ہے, کچھ دیر کھجور بیچیں گی میری جگہ, میں کام سے ہوا, میری لاکھوں روپے قربان مولا آپ کی عظمتوں پہ. یہ نہیں کہا میں مولا کائنات, ظاہر حکومت, خلیفۃ المسلمین, امام المتقین, میثم تمار مجھ سے کہہ رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ میثم جلدی جانا, جلدی واپس آنا. تو مولا جیسے ہی وہاں پہ کھڑے ہوئے, جہاں پر چھوٹا سا ایک ٹھیلا, تو اتنے میں منافق نے پھر دیکھ لیا جناب امیر موجود ہیں. تو فوراً سوال کیا, یا علی ایک درہم میں چاندی کے سکے میں کتنے کھجور آتے ہیں؟ مولا نے کہا اب تک کتنے لیتا رہا, چلیے گا. تو اس نے کہا کہ بھئی اتنی مقدار کے, پرانے وزن اور سے کلو گرام وغیرہ نہیں تھے, کہ اتنی مقدار. مولا نے کہا سکہ وہاں رکھ, درہم وہاں رکھ, چاندی کا سکہ اور تول لے. اس نے فوراً چاندی کا سکہ چھپا کے رکھا. کالی تو دیکھیں گے نہیں, ہم ایسے کوئی امام ہی نہیں مانتے جو کپڑوں کے نیچے کھوٹا سکہ نہ دیکھے. اس نے کہا کھوٹا سکہ ہے, کہیں اور تو چل نہیں سکتا. اس نے کپڑے کے نیچے چھپایا اور فوراً جتنے کھجور بنتے تھے اس سے زیادہ نکالے اور فوراً کھجور لے کے چلا. اچھا اس زمانے میں یہ عام تھا, آپس میں شادیاں ہوئی تھی مومنین کی منافقین سے, منافقین کی مومنین سے. تو بیوی اس کی بہت مؤمنہ تھی. جیسے ہی گھر پہنچا تو جا کے ایسے افراد, آپ کو پتہ شیخی بگاڑنے کی بہت عادت ہوتی ہے, بیوی سے کہنے لگا اور مان علی کو, تیرے مولا کو دھوکہ دے آیا ہوں. وہ بھی بہت بڑی مومنہ تھی. کہا کیوں, کیا کیا؟ کہا کھوٹا سکہ تھا, کہیں نہ چلتا, میں علی سے کھجور خرید کے لایا ہوں. اس مومنہ نے کہا کھا کے دیکھ. بس میں زحمتوں کا تمام کر رہا ہوں. ایک مرتبہ اس مومنہ نے کہا کھا کے دیکھ. اس نے کہا کیوں؟ کہا کھا, اندازہ ہو جائے گا. اس نے ایک کھجور زبان پہ رکھا, فوراً طے کرنے لگا, کہا زہریلے کھجور. اتنے میں جناب میثم تمار واپس آ. کہا مولا میرے پیچھے کوئی سودا بھی کیا ہے, کوئی کھجوریں بھی بکی؟ مولا نے کہا ہاں, سکہ وہاں رکھا. اب جناب میثم تمار نے سادگی میں اپنے انداز سے پیش کیا, مولا ایک ہی سودا کیا, وہ بھی کھوٹے سکے کا. اب جناب امیر نے کہا میثم انتظار کرو, ایمان بڑھ جائے گا. اتنے میں وہ منافق واپس آیا, کہا یا علی یہ زہریلے کھجور ہیں. مولا نے کہا تیرا سکہ بھی تو ایسا ہی تھا. کہا جیسا سکہ ویسے کھجور. تو جناب مالک کے جناب میثم تمار نے سکہ دیا, وہ کھجور واپس ڈالنے لگا. جناب میثم تمار نے کہا یہ زہریلے کھجور صاف کھجوروں میں کیوں ملا رہا؟ مولا نے کہا میثم ابھی بھی نہیں سمجھے, یہ جب تک اس کے پاس ہے تب تک زہریلے ہیں, جب تمہارے پاس آئیں گے. توجہ ہے جانے گرام, یہ بھی مولا کا کرم ہے کہ دنیا کی کسی زبان میں بھی چلے جائیے وہاں پہ علی کے ماننے والے مل جائیں گے. اور صرف یہی نہیں, باہر کی مخلوقات میں بھی علی کے ماننے والے ہیں, جہاں جہاں جائیں گے علی کے ماننے والے ملیں گے. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ جناب میثم تمار, یہ ان کا اتنا رتبہ جناب امیر نے ایک مرتبہ بتایا, میثم کن کن کے کیا کیا حالات ہوں گے مجھ سے سن لو. لوگ کہتے ہیں کہ نبی اور امام غیب کا علم نہیں رکھتے, ان کے تو ماننے والے وہ بتاتے ہیں. خدا کی قسم جناب میثم تمار شکلیں دیکھ دیکھ کے بتاتے تھے, تم کہاں مرو گے, کون قاتل ہوگا, کس کی شہادت کہاں ہوگی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ جناب میثم تمار نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو دیکھا, تو دیکھنے کے بعد کہا میں ایسی صورت دیکھ رہا ہوں, پیشانی سرخ ہے اور بہت زیادہ عبادت گزار, کربلا کے میدان میں نواسہ رسول کی محبت میں مارے جائیں گے. تو حضرت حبیب نے کہا میں وہ چہرہ دیکھ رہا ہوں جو خربوزے بیچتا ہے, پیشانی پہ بال نہیں, لیکن جسے علی کی ولایت میں کوفے پہ دار میں چڑھا دیا جائے گا. سارے کوفے والے کہنے لگے کیسے کیسے لوگ ہیں, کیسی کیسی باتیں کریں, انہیں کیا پتا موت کیسی آئے گی. منافقین ابھی برائیاں کر رہے تھے, غیبت کر رہے تھے, اتنے میں رشید حجری آئے. کہ کیا بات ہے, سارے یہاں کیوں کھڑے ہو, بازار میں اپنے اپنے کام کیوں نہیں کرتے؟ کہ ابھی حبیب اور میثم تمار آمنے سامنے تھے, یہ باتیں کہہ کے گئے ہیں کہ خدا رحمت نازل کرے حبیب پہ. انہوں نے پھر بھی پوری بات نہیں بتائی, مولا نے یہ بھی بتایا تھا. لوگ انتظار میں تھے, جب وقت گزرا تو ویسا ہی ہوا جیسا ان سب نے بتایا تھا.
یہ علی کے ماننے والے ہیں۔ حضرت رشید حجری نے کہا کہ جو حبیب کا سر لائے گا اسے پیسے زیادہ ملیں گے، جو میثم تمار کی خبر دے گا اسے اتنے۔ حضرت میثم تمار عاشق امیر المؤمنین تھے۔ مولا نے اشارہ کر کے بتایا اس گھر کے سامنے اس جگہ، اے میثم ابن یحییٰ تمار، اس درخت پہ آپ کو دار پہ چڑھایا جائے۔ کہ مولا کیوں؟ بے گناہ بے خطا بہت پاک باز ہستی تھی حضرت میثم تمار۔ کہ مولا کیوں؟ کہ صرف ایک ہی جرم ہوگا، یہ علی والا ہے، یہ عاشق علی۔ تو جناب میثم تمار بہت خوش ہوگا، مولا آپ کی محبت میں مارا جائے گا؟ کہ پھر تو ہر روز مارا جائے۔ میثم تمار وہ تم سے کہے گا کہ میری شان میں گستاخی کرو، الفاظ میں وہ پورے دہرا رہا، میثم میں پھر بھی شفاعت کر دوں گا، تم گستاخی کر دیں۔ کہ مولا کتنی مرتبہ وہ دار پہ چڑھائے گا؟ ہاتھوں میں کیلیں، سر میں، پاؤں میں انگلیاں کا؟ کہ ایک مرتبہ۔ کہا یا علی اگر 70,000 مرتبہ مجھے آپ کی محبت کے جرم میں دار پہ چڑھا دیا جائے تب بھی میں آپ کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا۔